ایران کے ایک بہت بڑے خطیب جی مسعود علی کی وہ گفتگو سن رہا تھا. وہ حضرت علی اصغر کی شہادت بیان کر رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی ایک سال یہ ایران میں خصوصاً قم اور تہران میں ایک شدید برف باری ہوئی تھی. کئی دنوں تک لوگوں کی چھتوں پر وہ برف باری تھی. ایک فیملی میاں بیوی اور ایک شیرخوار بچہ وہ تہران سے قم جا رہے تھے. راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی. موٹروے ہے, بالکل موٹروے, آپ گئے ہوں گے قم سے تہران تک, بڑی تیز رفتاری سے گاڑیاں گزرتی ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی اہلیہ کو, بچوں کو گاڑی میں انہوں نے چھوڑا اور باہر نکل آئے. گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی کہ کوئی گاڑی رک جائے اور گاڑی کو ٹھیک کرنے میں ان کی کوئی مدد کرے. 20 منٹ تک, فرماتے تھے 20 منٹ تک وہ ہاتھ اٹھاتا رہا, کوئی بھی نہیں, شوں کر کے گاڑیاں گزر جاتی تھی. آخر میں ماں نے, اس بچی کی ماں نے کہا کہ بچہ جو ہے نا اس کا جسم سارا ٹھنڈا ہو رہا ہے, کچھ کرے. کہتے میں کیا کر سکتا ہوں, مکمل بے بس ہوں. ایک ترتیب اس کے ذہن میں آئی. شیشہ کا وہ کھٹکھٹایا اور بیوی نے جب دروازہ کھولا کہا کہ بچے کو میرے ہاتھوں میں دے دو, بچے کو میرے ہاتھوں میں دے دو. اپنے ہاتھ میں لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے سڑک کے اوپر, اور لائن میں جتنی گاڑیاں تھی, پہلی گاڑی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, وہ سارے رک جاتے ہیں. کوئی ان کو کمبل دے رہا ہے, کوئی ان کو دودھ دے رہا ہے, کوئی ان کو وہ پانی وہ دے رہا ہے. وہ کیا ہو گیا, لائن لگ جاتی ہے گاڑیوں میں, اس لیے کہ ان کو نہیں پتا یہ کوئی دیندار ہے, انقلاب دشمن ہے, انقلاب دوست ہے. اس شیرخوار پر رحم آتا ہے اور گاڑیاں رک کے ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر یہ قم منزل مقصود پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد اس بندے خدا نے زار زار رونا شروع کر دیا. بیوی نے کہا کہ اب رونے کا کون سا مقام ہے, الحمدللہ ہماری گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی, ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں. کہا کہ یہ جتنے بھی آئے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں, نہ معلوم میرے مظلوم آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی. پتہ بھی ہے رسول کا وہ نواسا ہے, ہاتھ میں یہ بچہ ہے شیرخوار بچہ جی. شیرخوار بچے کو عزاداروں عام طور پر پانی بھی نہیں پلایا جاتا, وہ تو ماں کے دودھ پر اس کا گزارا ہوتا ہے. روایات بتاتی ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. اس بچے کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. نہ معلوم میرے آقا پر کیا گزری ہوگی. یہی ہے نا, ہاتھوں پر اٹھا کے کہا, اے قوم جفاکار, اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ حسین بچے کے بہانے سے پانی مانگ کے خود پینا چاہتا ہے, میں اس شیرخوار کو اور بے شیر کو گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں, تم خود پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ڈالو. وہ کسی نے رحم نہیں کیا. میں نے جہاں تک مقتل کو پڑھا ہے عزاداروں, مدینے سے لے کر واپس مدینے تک, واپس مدینہ تو امام نہیں آئے, کربلا تک, عاشور کے عصر تک ایک موقع پر امام نے آپ کو یاد کیا ہے, اور کسی موقع پر شیعہ کا لفظ نام لے کے آپ کو یاد نہیں کیا. وہ کون سا موقع ہے, شیعتی. اس روایت کا نوحہ بھی بنا ہوا ہے, شیعتی, میرے شیعو, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تم عاشور کے دن ہوتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی, نہیں فرمایا کاش تم ہوتے او میرے علمدار کے ہاتھوں کو کٹتا ہوا دیکھتے, میرے بیٹے کے سینے پر برچھی کھاتے ہوئے دیکھتے. یہ نہیں فرمایا کاش تم ہوتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی, ایک قطرہ پانی کا مانگتا رہا ان اشقیاء سے, مگر کسی نے بھی رحم نہ کیا. ایک مرحلہ وہ آتا ہے عزاداروں, امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اما ترونہ کیف یتلظی من العطش, اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے, سنا ضرور ہوگا جب مچھلی کا کوئی شکار کرتا ہے مچھیرا, اور زندہ مچھلی کو پانی سے باہر خشکی پر پھینکتا ہے, وہ جب تک اس کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ اچھلتی رہتی ہے, اور جب طاقت اچھلنے کی ختم ہوتی ہے ایک جگہ وہ تڑپتی رہتی ہے. وہ طاقت بھی ختم ہو جائے کبھی دم کو ہلاتی ہے, اور اتنی بھی طاقت نہ رہے اپنے لبوں کو حرکت دیتی ہے, کبھی لبوں کو بند کرتی ہے, کبھی لبوں کو کھولتی ہے.
اس حالت کو عربی میں تلظہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ظالموں دیکھو اب تو اس بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، پیاس کی وجہ سے کبھی اپنے خشک ہونٹوں کو کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ بالکل آمنے سامنے حسین کی گفتگو سنی جا رہی ہے۔ عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ عزادارو وہ کہتے ہیں کربلا میں ٹوٹل 3 تیر سے شعبہ چلے، ایک امام کے قلب پاک کے لیے، ایک مشق سکینہ کے لیے، اور ایک اس بے شیر کے نازک حلق کے لیے۔ جی اس نے تیر کو جوڑا اور وہ تیر پھینکا۔ اب مقتل کے جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فلما احس الطفل بحرارت السہم، جب اس شیرخوار نے اپنے حلق میں تیر کی گرمی کو محسوس کیا، جعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح، باپ کے ہاتھوں پر اس طرح لوٹنے لگا جس طرح ایک پرندے کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے اور تو وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا امام نے؟ اس خون ناحق کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آواز آئی حسین اگر ایک قطرہ اس خون ناحق کا آسمان کی طرف آیا، قیامت تک ابر رحمت کا قطرہ بھی آسمان سے نہیں گرے گا۔ زمین پر گرانا چاہا۔ آواز آئی اگر اس کا ایک قطرہ ناحق خون کا زمین پر گرا، قیامت تک سبزہ نہ اگے گا۔ امام محمد باقر کی روایت ہے آپ نے اس چہرے کو، اپنے خون کو چہرے پر ملا اور فرمایا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں اپنے نانے کے پاس جاؤں گا۔ لیکن خیمگاہ کی طرف آئے، لیکن اب اس حالت میں خیموں میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ زیارت عاشور کے اعمال میں ہے نا، 7 دفعہ خیمے کے دروازے تک جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر ہمت نہیں پڑی، پشت خیمہ میں جا کے چھوٹی سی قبر بنائی اور اس میں دفن کیا۔ خدا رحمت کرے میر انیس پر ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔